مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جن چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے نیت کر لیجئے کہ سلسلے کے اندر اول تا آخر شرکت کریں گے، اور جو کچھ مسائل شرعیہ بیان کیے جائیں گے ان کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، ان پر عمل بھی کریں گے، اور یہ سلسلہ آگے بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لائٹ کا مقصد روشنی حاصل کرنا ہے، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عام طور پر جو ٹیوب لائٹ جو ہوتی ہے اس کو بلندی کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے روشنی حاصل کی جا سکے۔ لیکن اگر یہ ٹیوب لائٹ خراب ہو جائے، روشنی دینا چھوڑ دے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھینک دیا جاتا ہے، کوڑے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم انسانوں کو پیدا کیے جانے کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادات کے اندر نماز کو بہت اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کے بارے میں دعائیں بھی کی، جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حقوق اللہ کے اندر نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، قیامت کے دن تمام حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ بے شک نماز ایمان کی نشانی ہے، اور نماز یہ اصل عبادت ہے۔ حدیث پاک جو پیش کی گئی کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو نور قرار دیا۔ آئیے اس حدیث پاک کی وضاحت بھی سنتے ہیں
کہ نماز نور ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح روشنی گڑھوں کے اندر گرنے سے بچاتی ہے، ایسے ہی نماز بے حیائی اور اس جیسے کئی گناہوں کے گڑھوں کے اندر گرنے سے انسان کو بچاتی ہے۔ اور قیامت کے دن نمازی کے لیے اجر و ثواب نور بن کر ظاہر ہوگا۔ اور نماز نور ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کا نور دنیا اور آخرت میں نمازی کے چہرے سے ظاہر ہوگا۔ نماز مسلمان کے دل کی، مسلمان کے چہرے کی اور مسلمان کی قبر کی اور قیامت کی روشنی ہے۔ اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشاد پاک کے ذریعے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ نور کس کو ملے گا اور نور کس کو نہیں ملے گا۔ چنانچہ آپ کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت کے اندر نور اور برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نور نہیں ہوگا، نہ برہان ہوگا اور نہ اس کے لیے نجات ہے، اور وہ بے نمازی قیامت کے اندر قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ناظرین کرام، ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت ہو جو اندھیروں کے اندر پیدل چل کر مسجدوں کو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسلام کے اندر با جماعت نماز پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث پاک کے مطابق نماز با جماعت اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم ثواب ہے، 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے جو مسلمان با جماعت نماز ادا کرتا ہے۔ اور بہار شریعت میں ہے، عاقل، بالغ، آزاد، قادر پر جماعت واجب ہے، بغیر عذر اگر کوئی ایک بار بھی جماعت چھوڑے گنہگار ہے، مستحق سزا ہے، اور اگر کئی بار اگر جماعت کو ترک کرے تو ایسا شخص فاسق اور مردود الشہادہ ہے، اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اور چونکہ عورتوں پر مسجد کی حاضری واجب نہیں ہے تو یہ عورتیں اگر نماز کو ادا کریں تو کس وقت ادا کریں؟ مرد تو مسجد کے اندر نماز با جماعت ادا کریں گے، عورتیں اپنی نمازیں کب ادا کریں گی؟ تو اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ مسجد کی اذان ہونے کے بعد اپنے گھر کے اندر جب بھی عورت وقت کے اندر نماز پڑھ لے اس کی نماز ادا ہو جائے گی، مگر عورتوں کے لیے فرض نماز ادا کرنے کا مستحب وقت یہ ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے کے اندر ادا کر لیں، یعنی اول وقت کے اندر فجر کی نماز کو ادا کر لیں۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فوراً نماز فجر ادا کر لیں، اور باقی نمازوں کے اندر خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مردوں کی جماعت ختم ہونے کا انتظار کریں۔ جب مردوں کی جماعت ختم ہو جائے تو اب عورتیں اپنی فرض نماز اپنے گھروں کے اندر ادا کریں۔ اور نماز با جماعت ادا کرنے کی کتنی اہمیت ہے اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص سنت غیر مؤکدہ ادا کر رہا ہے، عصر سے پہلے کی سنتیں پڑھ رہا ہے، عشاء سے پہلے کی سنتیں پڑھ رہا ہے، اور ابھی یہ شخص پہلی یا دوسری رکعت ہی میں ہے اور جماعت قائم ہو جائے تو حکم شرعی یہ ہے کہ یہ شخص 4 ادا کرنے کے بجائے 2 سنتیں پڑھ کر سلام پھیر دے اور جماعت کے اندر شامل ہو جائے، کیونکہ سنت غیر مؤکدہ نفل کے حکم میں ہے، اور نفل کے اندر ہر 2 رکعتیں الگ الگ شمار کی جاتی ہیں۔ البتہ اگر سنت غیر مؤکدہ ادا کرتے ہوئے عشاء اور عصر کی سنت قبلیہ ادا کرتے ہوئے اگر تیسری رکعت کے لیے نمازی کھڑا ہو گیا اور اب جماعت قائم ہوئی تو حکم یہ ہے کہ وہ 4 رکعتیں پوری کر لے اور پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ تو حکم ہوا سنت غیر مؤکدہ کا۔ اب آئیے سنتے ہیں
کہ سنت مؤکدہ کا حکم کیا ہے۔ اگر ظہر کی جماعت کے لیے اقامت ہو گئی، ظہر کی جماعت کے لیے اقامت ہو گئی، تو اب سنتیں پڑھے بغیر ہی جماعت کے اندر شامل ہونے کا حکم ہے، اور جماعت قائم ہو جائے اس کے بعد ظہر کی سنتیں شروع کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ظہر کی جماعت قائم ہو گئی، اب اگر کوئی ظہر کی سنتیں شروع کرتا ہے تو اس کے لیے ظہر کی سنتیں شروع کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ حکم شرعی یہ ہے کہ وہ سنتیں پڑھے بغیر ہی جماعت کے اندر شامل ہو جائے، اور اس صورت کے اندر یہ جو سنتیں اس کی رہ گئی ہیں، یہ سنت قبلیہ یہ جماعت کے بعد پڑھے گا۔ اور کب پڑھے گا؟ افضل یہ ہے کہ فرضوں کے بعد والی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد یہ اپنی پیچھے والی 4 سنتیں ادا کرے گا۔ بہار شریعت میں ہے کہ جماعت قائم ہونے کے بعد کسی بھی نفل کو شروع کرنا جائز نہیں ہے، سوائے سنت فجر کے۔ جو فجر سے پہلے کی سنتیں ہیں وہ اگر پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ سنت پڑھنے کے بعد بھی مجھے جماعت مل جائے گی، یعنی اگر اسے اتحیات تک بھی امام کے ساتھ شامل ہونے کا گمان ہو کہ میں اتحیات تک امام کو پا لوں گا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ فجر کی سنتیں ادا کرے اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یاد رہے، ظہر کی سنت قبلیہ کا جو مسئلہ بیان کیا گیا کہ ظہر کی جماعت اگر قائم ہو جائے تو ظہر کی سنتیں نہ پڑھے بلکہ سنتوں کو بعد میں پڑھے اور جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ یاد رہے کہ ظہر کی سنت قبلیہ فرضوں سے پہلے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو ایک آدھ بار اگر کوئی چھوڑے تو یہ برا ہے، اور اگر چھوڑنے کی بار بار عادت بنا لے تو شرعاً ایسا کرنا گناہ ہے۔ لہذا ظہر کی جو پہلے کی سنتیں ہیں یہ مؤکدہ ہیں، اور ان کو ظہر کے فرض پڑھنے سے پہلے پڑھنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ لہذا جماعت سے اتنا وقت پہلے آپ مسجد کے اندر حاضر ہو جائیں کہ 4 سنتیں پڑھ لی جائیں، اور پھر جماعت کے اندر آپ شامل ہو جائیں۔ بلا عذر جان بوجھ کر بار بار ظہر کی 4 سنتیں فرض نماز کے بعد پڑھنا یہ یقیناً گناہ ہے، کیونکہ ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں ان کو پہلے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم فرض نماز کے ساتھ ساتھ وتر کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ وتر کی جماعت کے اندر کون نمازی شامل ہو اور کون شخص شامل نہ ہو۔ رمضان المبارک کے اندر اگر کسی کی عشاء کی جماعت فوت ہو گئی، اگر کسی کو عشاء کی جماعت نہیں ملی اور اس نے نماز عشاء اکیلے ادا کی، تو اسے چاہیے کہ وتر کی نماز بھی وہ اکیلے پڑھے۔ فقہائے کرام نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وتر کی جماعت یہ عشاء کی جماعت کے تابع ہے، تو جب عشاء کی جماعت اس سے رہ گئی ہے تو وتر بھی جماعت سے نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ وتر بھی وہ اکیلے ہی ادا کرے۔ فتاوی امجدیہ میں ہے جو شخص نماز عشاء رمضان کے اندر اکیلا پڑھے وہ وتر کی جماعت میں شریک نہ ہو، اسے چاہیے کہ وتر بھی تنہا پڑھے۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنے پچھلے سلسلے کے اندر مسبوق کے بارے میں، یعنی اس شخص کے بارے میں چند مسائل سماعت کیے کہ جو امام کی کچھ رکعتیں ہونے کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوا۔ امام کچھ رکعتیں ادا کر چکا اور پھر یہ امام کے ساتھ شامل ہوا، ایسے کو شریعت مطہرہ کے اندر مسبوق کہا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے کے اندر مسبوق کے کئی احکام بیان کیے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ پچھلا سلسلہ بھی ضرور ملاحظہ فرمائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ مسبوق کے بارے میں شریعت مطہرہ کے کیا احکام ہیں۔ مسبوق یعنی جس شخص کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں، اس نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا اور پھر وہ اپنی باقی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اور جب یہ اپنی باقی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا، ان رکعتوں کے اندر بھی اس سے کچھ غلطی ہوئی،
کچھ سہو ہوا کہ جس سے اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا تو اس کو دوبارہ سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ امام نے اگرچہ اپنی نماز کا سجدہ سہو کیا ہے لیکن مسبوق کو اپنی نماز پڑھتے ہوئے، اپنی نماز مکمل کرتے ہوئے پھر سے کوئی غلطی ہو گئی، پھر سے کوئی سہو لاحق ہو گیا اور اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا تو ضروری ہے کہ یہ اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو ادا کرے۔ امام کے ساتھ کیا ہوا پہلے والا سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نماز کے اندر 2 مرتبہ سجدہ سہو کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مسبوق ہے، اس نے امام کے ساتھ نماز ادا کی اور امام نے اپنی کسی غلطی کی وجہ سے، کسی سہو کی وجہ سے سجدہ سہو کیا، جس سجدہ سہو کے اندر یہ بھی شامل رہا۔ اب جب یہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کرنے کھڑا ہوا اور اپنی نماز ادا کرتے ہوئے اس سے کوئی ایسا سہو ہوا جس کی بنا پر اس پر سجدہ سہو لازم ہو گیا ہے تو شریعت میں حکم دیا گیا کہ یہ بھی اپنی نماز مکمل کرتے ہوئے سجدہ سہو ادا کرے۔ تو بظاہر یہاں پر 2 سجدے ادا ہو رہے ہیں، لیکن یہاں یہ حکم اس لیے ہے کہ مسبوق جب اپنی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اس میں یہ منفرد کے حکم میں ہے، یعنی اکیلے نماز پڑھنے کے حکم میں ہے۔ تو اسی لیے شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے کہ اکیلے نماز پڑھتے ہوئے اگر اس کو اپنی نماز کے اندر سہو لاحق ہو اور سجدہ سہو اس پر واجب ہو جائے تو ضروری ہے کہ یہ سجدہ سہو کو ادا کرے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسبوق نے جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں اس نے امام کے سہو کے اندر امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا، پھر جب اپنی پڑھنے کھڑا ہوا اس میں بھی سہو ہوا، اس میں بھی غلطی ہوئی تو اس میں بھی وہ سجدہ سہو کرے۔ ایک اور مسئلہ، ایک شخص امام کے ساتھ شامل ہوا، امام کی 1 رکعت ہو چکی اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد وہ امام کے ساتھ شامل ہوا۔ جب امام نے سلام پھیر دیا تو اس مسبوق نے بھی بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، اور یہی نہیں بلکہ سلام پھیرنے کے بعد اس نے آیت الکرسی بھی پڑھ لی۔ اب اس کو یاد آیا کہ میں تو مسبوق ہوں، میری تو 1 رکعت نکل گئی تھی، پھر میں امام کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ تو ایسی صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر اس شخص نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے جو نماز کے خلاف ہو، یعنی کوئی بات چیت وغیرہ، کھانا پینا وغیرہ، قے قہا لگانا، جان بوجھ کر حدث طاری کرنا، کوئی ایسا خلاف نماز کام نہیں کیا ہے تو اگرچہ اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد اس نے آیت الکرسی بھی پڑھ لی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ یاد آتے ہی فوراً کھڑا ہو جائے اور تکبیر تحریمہ کیے بغیر اپنی وہ 1 چھوٹی ہوئی رکعت کو ادا کر لے، کیونکہ بھول کر سلام پھیرنے کی وجہ سے اس کی وہ نماز ختم نہیں ہوئی، لہذا 1 رکعت وہ مزید ملا دے اور پھر اس طرح اپنی نماز کو پورا کرے۔ لیکن اس صورت کے اندر فرض قیام کے اندر تاخیر ہوئی، وہ بیٹھا رہا، اس نے آیت الکرسی پڑھی اور اسے جو کھڑا ہونا تھا تو کھڑے ہونے کے اندر اس کو تاخیر ہوئی، ڈیلے ہو گیا، تو اس لیے اس مسبوق مقتدی پر آخر کے اندر سجدہ سہو لازم ہوگا جو اسے نماز کے آخر کے اندر کرنا ہوگا۔ تو یہ مسبوق کے حوالے سے ایک مسئلہ بڑا اہم تھا جو بیان کیا گیا، اور جو مقتدی کسی نماز کے اندر شروع ہی سے امام کے ساتھ شامل ہو، اس کی کوئی بھی رکعت امام کے ساتھ نہیں چھوٹی بلکہ شروع سے لے کر آخر تک اس کی نماز امام کے ساتھ مکمل ہوئی ہے۔ ایسا مقتدی اگر قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام پھیرتے وقت بھول جائے اور اپنے آپ کو مسبوق سمجھے کہ میری کچھ رکعتیں نکل گئی ہیں، کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہیں جو مجھے ادا کرنی ہیں، حالانکہ اس کی کوئی رکعت امام کے ساتھ چھوٹی نہیں ہے بلکہ یہ تو امام کے ساتھ شروع ہی سے شامل رہا ہے، مگر بھول گیا اور یہ سمجھا کہ میری کچھ رکعت امام کے ساتھ رہ گئی ہے، اب یہ اپنے آپ کو مسبوق سمجھ کر باقی رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ایسی صورت کے اندر شریعت کا حکم یہ ہے
کہ یہ جو اضافی رکعت ادا کرنے کے لیے اس نے قیام کیا ہے، اگر اضافی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اسے یاد آ جائے کہ میں مسبوق نہیں ہوں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے اور التحیات پڑھے بغیر سجدہ سہو کرے اور اپنی نماز کو مکمل کر دے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، ہم نے سنا کہ مسبوق کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے ہمیں کس طرح تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے ہیں۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو غلطی سے مسبوق سمجھ بیٹھا، اس کے لیے کیا حکم ہے، اور ایک وہ شخص جو مسبوق ہے مگر اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں شروع ہی سے نماز ادا کر رہا ہوں، اور اس نے امام کے ساتھ سلام بھی پھیر دیا، آیت الکرسی بھی پڑھ لی، اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کیا احکام بیان کیے ہیں، یہ بھی ہم نے سنا۔ اب ہم یہ سنتے ہیں کہ جو مقتدی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر امام چھوڑ دے تو مقتدی بھی ان کو ادا نہ کرے بلکہ امام کا ساتھ دے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں کہ ایک شخص امام کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، امام کو فالو کر رہا ہے، تو اگر چند چیزیں امام سے رہ گئی ہوں، کچھ باتیں امام سے چھوٹ گئی ہوں، تو یہ باتیں اس کو بھی چھوڑنی ہیں یا ادا کرنی ہیں۔ تو شریعت مطہرہ اس بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے لیے احکام بیان کرتی ہے۔ 5 چیزیں وہ ہیں کہ امام چھوڑ دے تو مقتدی بھی نہ کرے اور امام کا ساتھ دے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے تکبیرات عیدین، عیدین کی تکبیرات، عید کی نماز کی تکبیریں۔ اگر امام کچھ تکبیریں چھوڑ دے تو مقتدی بھی چھوڑ دے اور امام کو فالو کرے۔ اسی طرح قاعدہ اولا، نماز 3 رکعت کی ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، اس کے اندر پہلی 2 رکعت ادا کرنے کے بعد جو قاعدہ اولا کیا جاتا ہے، امام نے وہ قاعدہ اولا ادا نہیں کیا اور تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اگر امام بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو مقتدی کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ امام کے ساتھ قاعدہ اولا کو چھوڑتے ہوئے امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تیسری چیز سجدہ تلاوت، اگر تلاوت کا سجدہ امام نے چھوڑ دیا ہے تو مقتدی بھی نہ کرے بلکہ مقتدی بھی امام کا ساتھ دے۔ چوتھی چیز ہے سجدہ سہو، اگر نماز کے اندر کوئی سہو ہو گیا اور امام نے سجدہ سہو نہیں کیا، اپنی نماز مکمل کر لی، دونوں طرف سلام پھیر دیا، تو مقتدی کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ دونوں طرف سلام پھیر دے اور امام کی اتباع کرے۔ 5ویں چیز ہے قنوت، جبکہ رکوع فوت ہونے کا اندیشہ ہو، امام دعائے قنوت پڑھ کر رکوع میں چلا گیا ہے اور مقتدی کا قنوت ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بھی قنوت کو چھوڑ کر امام کے ساتھ رکوع کے اندر شامل ہو جائے۔ لیکن اگر رکوع کے اندر امام کے مل جانے کا گمان ہو تو قنوت پڑھ کر پھر امام کے ساتھ رکوع کر لے۔ ناظرین کرام، ہم نے یہ چند ضروری احکام جو مقتدی کے حوالے سے تھے وہ بیان کیے، اور مقتدی کے لیے ایک اہم ترین حکم یہ بھی ہے کہ یہ امام کے پیچھے پیچھے اپنے ارکان کو ادا کرے۔ امام رکوع میں جائے، اس کے بعد یہ رکوع کرے، امام کے پیچھے پیچھے ہر رکن کو ادا کرے۔ اگر امام سے پہلے کسی نے سجدہ کیا لیکن سر اٹھانے سے پہلے امام بھی سجدے کے اندر پہنچ گیا تو سجدہ تو ادا ہو جائے گا، کیونکہ امام کے ساتھ سجدے کے اندر شمولیت ہو گئی۔ یہ اگرچہ امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا، لیکن جب یہ سجدے میں تھا تو امام بھی پیچھے سجدے میں آ گیا اور اس نے سجدے کے اندر امام کو پا لیا۔ لیکن یاد رہے، نماز تو اس طرح ہو جائے گی مگر مقتدی کو ایسا کرنا حرام ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں تو امام اگر رکوع میں جائے تو امام رکوع میں چلا جائے، اس کے بعد پیچھے پیچھے مقتدی رکوع کرے، امام سے پہلے نہ رکوع کرے، امام سے پہلے نہ سجدہ میں جائے، امام سے پہلے نہ قیام کی طرف کھڑا ہو، بلکہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کو فالو کیا جائے۔ لہذا جب امام رکوع میں چلا جائے اس کے بعد ہی
مقتدی بھی رکوع کرے، امام سے آگے بڑھنے کی کوشش ہرگز نہ کرے۔ ناظرین کرام، ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا آخری کنارہ، کئی جگہوں پر نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا ایک کنارہ موڑ دیا جاتا ہے، اس بارے میں شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ اکثر دیہات کے اندر نماز پڑھ کر جب اٹھتے ہیں تو مصلی کا کونا الٹ دیتے ہیں، اس کا شرعاً ثبوت ہے یا نہیں؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ابن عساکر نے تاریخ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان تمہارے کپڑے اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو کپڑے اتار کر تہہ کر لیا کرو کہ شیطان تہہ کیے ہوئے کپڑے کو نہیں پہنتا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اور حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ معجم اوسط للطبرانی کے الفاظ یہ ہیں، حدیث پاک میں فرمایا کہ کپڑے لپیٹ دیا کرو، اس لیے کہ شیطان جس کپڑے کو لپیٹا ہوا دیکھتا ہے اسے نہیں پہنتا، اور جسے پھیلا ہوا پاتا ہے اسے پہن لیتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان روایات کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان احادیث سے اس کی اصل نکل سکتی ہے۔ جو مصلی کا ایک کونا لپیٹ دیا جاتا ہے، الٹ دیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے اس کی اصل نکل سکتی ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ پورا لپیٹ دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے آج کے اپنے اس سلسلے کے اندر جماعت کے چند مسائل اور مسبوق کے حوالے سے، یعنی جس مقتدی کی رکعتیں رہ گئیں اور کچھ رکعتیں ہونے کے بعد وہ امام کے ساتھ شامل ہوا، اس کے بارے میں ہم نے چند احکام اپنے پچھلے سلسلے کے اندر بھی سماعت کیے، اور آج کے اپنے اس سلسلے کے اندر بھی ہم نے مسبوق کے بارے میں چند احکام سماعت کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احکام کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ یہ نماز کے احکام سیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو اہم ترین مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں، کوشش کریں کہ انہیں یاد رکھیں، ان پر عمل کریں، اور دوسروں تک بھی یہ مسائل پہنچائیں۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سلسلے کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں تک نماز کے یہ اہم ترین مسائل پہنچ سکیں، اور دوسرے مسلمان بھائی بھی اپنی نمازوں کی اصلاح کر سکیں۔ ہم اپنے آگے سلسلوں کے اندر نماز کے مفسدات کو بیان کریں گے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یقیناً ہمیں ایسی باتوں کا جاننا بھی ضروری ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی علم نافع عطا فرمائے، اور نماز کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے